میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تفسیر کبیر میں آخرت میں لوگ 3 قسم کے ہوں گے۔ آخرت میں لوگ 3 قسم کے ہوں گے، اور یہ 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ عز و جل کامیابی اور کامرانی کا مزدہ جاں فضا عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا، جس سے اس کے متعلق یقین ہے، یعنی یقین ہے قیامت کے بارے میں کہ یقین قیامت پیدا ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور جو قیامت پر یقین رکھے، جیسا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ قرآن شریف کے اندر جس کے دماغ کے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے گی کہ مجھ سے کوئی حساب لینے والا ہے، تو آپ سنبھل کر کے چلیں گے، اور یہ تصور نکل گیا تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ تو جب کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، تو اس کے دل میں اللہ عز و جل کے فرمان کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اثر ہوگا۔ جیسا کہ سیذکر من یخشی، ان قریب نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اسی کی تفسیر میں یہ ہے۔ دوسرا، وہ شخص قیامت کے قائم ہونے کا تو قائل ہے، لیکن اسے مکمل یقین ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آج کل لوگوں کا یقین بڑا کمزور ہو گیا ہے، اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت کمزور ہو گیا، بہت کمزور ہو گیا۔ سوچتے کیا یار، مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد پھر واپس اٹھائے جائیں گے، یہ آدمی سوچ رہا ہے، خاص طور پر دنیاوی تعلیم یافتہ۔ وہ دل سے تو کہتا ہے کہ ہاں قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کے بارے میں یقین ڈلمل جیسا ہے۔ تو فرمایا اس کے وجود کا تو قائل ہے، جانتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن اسے مکمل یقین نہیں، نفی میں نہ اس بات میں، کبھی پازیٹیو ہوتا ہے کبھی نیگیٹیو، سوچتا ہے ہو سکتا ہے قائم ہوگی، نہیں ہو سکتا یار، کیسے قائم ہوگی، یہ ساری چیزیں ہوتی۔ تو ایسے شخص کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ اس کو برابر نصیحت کی جائے، برابر نصیحت کی جائے۔ ایک تو آخرت پر یقین رکھنے والے کو نصیحت کرو تو اس کو نصیحت نفع پہنچائے گی۔ ایک ایسا شخص جو تھوڑا ڈھلمل ہے، بار بار نصیحت کرو، بار بار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نصیحت فرماتے تھے، کثرت سے نصیحت فرماتے تھے، تو برابر نصیحت کرتے رہو، ایک دن اس کا یقین پختہ ہو جائے گا، دونوں کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن تیسرے کے بارے میں فرمان ہے کہ اس کا مکمل طور پر منکر ہے، یعنی جو شخص آخرت کے بارے میں یقین رکھتا ہی نہیں ہے، اسے پھر کوئی تقریر نفع نہیں پہنچائے گی، کوئی نصیحت نفع نہیں پہنچائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کریں، اور یہ جملہ یاد رکھیں کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا اثر دل پر نہیں ہوتا تو سمجھ لینا کہ ایمان بھی کمزور ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا دل بھی سخت ہو چکا ہے۔ اب اس دل کی سختی کا علاج اور ایمان کی مضبوطی کا طریقہ کیا ہے؟ تو سن لو، دل کی سختی کا علاج کثرت سے توبہ و استغفار کرو، کثرت سے قبرستان کی زیارت کرو، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھو، بیماروں کی عیادت کرو، کثرت سے توبہ و استغفار کرو، اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مقدس کی تلاوت کرو، دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کے اضافے کے لیے، ایمان کی ترقی کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
آخرت کے بارے میں فکر رکھنی چاہیے. انشاءاللہ العظیم ہمارا دل نرم بھی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ پروردگار جل جلالہ ہمیں ایمان کی ترقی کا درجہ اور پروردگار ہمارے ایمان کو کمال کے درجے تک پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے میں پھر عرض کر دیتا ہوں، آپ برابر آتے رہیں، برابر محنت کریں اور سیکھنے کی کوشش کریں. اگر یہ دعوت آپ کو دی جا رہی ہے اور آپ آنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا کمزوری یا سستی پیدا کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ شیطان جو چاہتا ہے اس کی طرف آپ توجہ دے رہے ہیں. ابھی ہم میٹنگ میں تھے، ہمارے ساتھی قاری رضوان صاحب مجلس انصار کے ساتھیوں کو بتا رہے تھے جلدی 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 کے بارے میں. تو مجھے اس وقت بات یاد آئی تھی، لیکن میں اس وقت چونکہ وقت کم تھا، یہاں آنا تھا تو میں نے نہیں بتایا، لیکن آپ کو بتا دوں. قاری صاحب بتا رہے تھے کہ آپ لوگ 11 بجے آتے ہیں، ذرا جلدی آ جایا کریں. اب جلدی کون آئے گا؟ میں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا. کس کی روشنی میں؟ بولیے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کے ساتھ کوہ طور پر آ جاؤ. کہاں نبی کی رفتار اور کہاں امتی کی چال، فرق تو ہوتا ہے نا. اب جب چلے قوم کو لے کر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، اور جلدی بھی تھی ان کو پہنچنے کی، وہ جلدی جانا بھی چاہتے تھے. قوم آہستہ آہستہ آ رہی تھی تو اللہ نے فرمایا لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے آنے میں جلدی کی تمہاری قوم سے، کیا وجہ ہے؟ کہاں ہے تمہاری قوم؟ توجہ چاہوں گا. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ارے پہنچیں گے جب حضرت کا بیان شروع ہوگا، تو اس سے پہلے کیا بیان نہیں ہوتا ہے؟ اس سے پہلے کیا دین نہیں سکھایا جاتا؟ اور جب بیان شروع ہوگا تب جائیں گے؟ نہیں. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ، تمہاری قوم سے جلدی تم کیوں آ گئے اے موسیٰ؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال ہم اولائی علی اثری، مولا وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اب تو نے پوچھا کہ جلدی کیوں کیے، تم جلدی کیوں آ گئے؟ فرماتے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، مولا میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، اس کے لیے میں نے جلدی کی. مزاج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کی راہ میں جب نکلنا ہو تو تاخیر نہ کرو، جلدی کر دیا کرو، جلدی کیا کرو. یہ سب سیکھو، آپ یہ سب اپنے اندر پیدا کرو، شوق پیدا کرو دین کا. یار ایسی جگہ پر اجتماع ہوتا ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہی نزول ہوتا ہے، اور یہ تو روئے زمین کی جنت ہے، مسجد روئے زمین کی جنت ہے. تو ٹائم پر بیفور ٹائم آ جایا کریں تاکہ ہم کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکیں، آئیں بھی اور لائیں بھی. اب تھوڑا سا مزاج اور ماحول بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے.